سارے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، میرے دل کا سہارا غوث الورا، میرے دل کا سہارا غوث الورا، میرے دل کا سہارا، نیا لگ جائے گی پار کر دے جو اسی لیے آقا کہہ رہا ہوں مجھے اپنی جگہ پناہ دے دیجئے میرے آقا، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا۔ میں نے اسی لیے رسی کاٹ دی، میں نے اپنی جگہ سوچ دیا کیا میں اب اسی کے قابل رہا، یہ مجھے قصائی کے حوالے کر دیں گے، آخر میں مجھے آقا خرید لیجئے تاکہ مجھے آپ کی وجہ سے پناہ مل جائے۔ میرے آقا سے جب باتیں کرنے لگا، پیچھے سے اس کا مالک شرارت کی حالت میں تلوار باہر نکال کے آوازیں مار رہا ہے، اور تو میرے آقا نے بلا کے لیا، اور اونٹ کے مالک ذرا ادھر آ جا، اس نے تمہاری شکایت کر لی۔ کیا کہہ رہا ہے اونٹ میرا ہے، اسے تمہارے خلاف شکایت کی ہے۔ اونٹ کے مالک نے جب سارا قصہ سنا، ندامت کی وجہ سے سر جھکنے لگ گیا، کہا آقا آپ کا اتنا مقام بھی ہے، انسان تو انسان ہے، آپ تو جانوروں کی باتیں بھی سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرے پاس زبان ہے، تمہارے پاس بھی زبان ہے، مگر تمہاری اور میری آنکھوں نے بھی بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ زبان بولنے کے قابل نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں کو میرے نبی کے دربار میں فریاد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تمہارے دل اور دماغ میں ضروری سوال کھڑا ہوتا ہوگا، اگر یہ بھی نعتیں پڑھنا چاہیں گے کہاں سے پڑھیں گے؟ میرے آقا کی دربار، میرے آقا کی بارگاہ زبانوں کی محتاج نہیں ہے، میرے آقا اس دل کی بولی بھی سماعت کرتے ہیں۔ اندر آتے ہیں میرے مصطفیٰ، جان جاتے ہیں اس کے دل میں کیا رکھا ہوا ہے، وہاں زبان کا محتاج بھی انسان نہیں رہتا ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا، جب اس اونٹ کے مالک نے سارا واقعہ سنا، اب عرض کرنے لگا آقا معافی چاہتا ہوں، آج تک میں اس کا مالک رہا اور یہ میری خدمتیں کرتا رہا، آج آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک یہ اونٹ زندہ رہے گا، تب تک میں اب اس کی خدمتیں کرتا رہوں گا۔